إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اس اجلاس کے صدر فضیلت الشیخ ابو طالب سلفی رحمہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، سامعین اعظام، خواتین اسلام، دینی و ملی بھائیوں اور ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنے تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعدہ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر مجھے جو موضوع دیا گیا ہے
جس موضوع پر چند منٹ آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا وہ ہے عظمت قرآن کریم۔ محترم بھائیوں، اسی مناسبت سے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا کہ قرآن کریم ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور قرآن مجید ان لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ کے یہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید کی 2 آیتوں کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ عنوان ہے عظمت قرآن کریم۔ اگر ہم قرآن مجید کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں یا قرآن مجید کی عظمت ہے کیا، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کا نزول جس نبی پر اللہ نے کیا وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے اشرف نبی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن مجید اس کا نزول جس مہینے کے اندر ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے نازل کیا۔ قرآن مجید کا نزول جس رات میں ہوا وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل رات یعنی لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور قرآن مجید کا نزول اللہ نے جس فرشتے کے ذریعے سے کیا تھا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے قرآن کیا۔ اور قرآن مجید کا نزول جس زبان میں ہوا وہ تمام زبانوں میں سب سے اعلیٰ زبان یعنی عربی زبان ہے۔ تو اس سے ہمیں قرآن مجید کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ اور قرآن مجید کا جب نزول ہو گیا اللہ نے قرآن مجید کا نزول کر دیا تو اس سے پہلے کی تمام کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی توریت کی شریعت کو اللہ نے منسوخ کر دیا، انجیل کی شریعت کو اللہ نے منسوخ کر دیا، زبور کی شریعت کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اب ہدایت کے لیے جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہدایت کے لیے کوئی دوسری کتابیں پڑھنا شروع کر دے کہ میں یہ کتاب پڑھ کر کے ہدایت پا جاؤں گا، یہاں تک کہ اگر قرآن مجید سے پہلے کی جو کتابیں نازل کی گئی آسمانی کتابیں تھیں جن نبیوں پر قرآن کریم کے علاوہ کتابیں نازل کی گئی، اگر کوئی شخص ان کتابوں کو بھی پڑھنا شروع کر دے، آسمانی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دے
तौरेत को पढ़ना शुरू कर दे, ज़बूर को पढ़ना शुरू कर दे, इंजील को पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो आदमी हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता, वो आदमी गुमराह हो जाएगा। अगर कोई शख्स हिदायत पाना चाहता हो, हिदायत याफ्ता होना चाहता हो, तो उसके लिए जरूरी है कि कुरान मजीद पर ईमान लाए और कुरान मजीद को पढ़े। कुरान मजीद की अजमत और उसकी फजीलत आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये कुरान मजीद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल करदा ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। मौजज़ा आप जानते हैं मौजज़ा किसे कहते हैं? मैं आपको मिसाल देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने एक खास दोस्त अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। अबू राफे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू राफे, तुमने खाने में क्या पकाया है, लाइए मुझे खिलाइए। दोनों में अच्छे ताल्लुकात थे। अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बकरा ज़बह किया है और उसका गोश्त पकाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू राफे से कहा कि बकरे की एक दस्ती मुझे दे दो, वो मैं खाऊंगा। अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हंडी में से निकाल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा लेने के बाद आपने कहा दूसरी दस्ती मुझे दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो भी पेश किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तीसरी दस्ती मुझे दे दो। अबू राफे कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरे में तो दो ही दस्ती होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे अबू राफे, मेरे कहने पर अगर तुम हंडी में हाथ डाल देते तो तीसरी दस्ती निकल आती। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़ा। और एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, सहाबे किराम को लेकर के तकरीबन 100 सहाबे किराम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पानी खत्म हो गया, सहाबे किराम प्यासे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पानी की जरूरत है, सहाबे किराम भी प्यासे हैं, उन्हें भी पानी की जरूरत है। तो सहाबे किराम है, उन्हें गुस्ल करने की भी जरूरत पेश आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबों को भेजा कि जाकर के पानी तलाश करो। 2 लोग निकले पानी तलाश करने के लिए। अचानक देख रहे हैं कि एक मुशरिका औरत जो एक मटके में पानी लेकर के जा रही थी, उससे उन दोनों ने कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी की जरूरत है, क्या तुम अपने में से थोड़ा सा पानी दे सकती हो? उस मुशरिका औरत ने पूरा मटका उन दोनों के हवाले कर दिया। अब उस मटके को लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि पानी का एक मटका है, उसमें थोड़ा सा पानी है और पीने वालों की तादाद 100 से ज्यादा है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक को उस मटके के अंदर डाला कि आपकी उंगलियों से चश्मा फूटा और इस कदर पानी निकला कि रिवायत के अंदर आता है कि 100 से ज्यादा सहाबे किराम ने पानी पिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसको पानी की जरूरत है जो पीना चाहे पी सकता है, जिसको कपड़े धोने की जरूरत है वो धो ले, जिसको नहाना है वो नहा ले, और जिसे स्टोर करना है, जमा करना है वो कर ले। रावी हदीस बयान करते हैं 100 से ज्यादा सहाबे किराम ने गुस्ल भी किया, अपने कपड़े को धोया, पानी को जमा भी किया और पिया भी, और उस मटके के अंदर से जर्रा बराबर कमी नहीं आई, पानी के अंदर जर्रा बराबर कमी नहीं आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही भरा हुआ मटका उस मुशरिका औरत के हवाले कर दिया। जब वो जाने लगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस औरत की उजरत तो मुझे दे दो, इसलिए कि ऐन मौके पर उसने तुम्हारे लिए पानी के जरिए मदद की है, तुम प्यासे थे। बहुत सारे सहाबा जिनके पास खजूर था उसको खजूर दिया, जिसके पास सत्तू का आटा था उन्होंने उसको सत्तू के आटे के हवाले कर दिया। बहुत सारा सामान लेकर के वो अपने गांव गई और उसने अपने गांव वालों से कहा कि ऐ लोगों, मैं एक बहुत बड़े जादूगर के पास से होकर आई हूँ, और उसने पूरा वाकया बताया। एक मटका पानी था, 100 से ज्यादा लोगों ने कैसे पानी का इस्तेमाल किया, जबकि मोदिजे को उस औरत ने, मुशरिका औरत ने जादू समझ लिया।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بہت زیادہ معجزات پیش آئے اللہ رب العالمین کے ذریعے سے. پانی میں زیادہ ہو جانا، اسی طریقے سے بغیر بچہ دی ہوئی بکری کے تھن میں دودھ کا آ جانا، اس کہتے ہیں معجزات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول کیا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اب کفار مکہ ان کو طرح طرح کا بہانہ چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، تو وہ لوگ طرح طرح کا بہانہ کرتے تھے. اور ان کے بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی رہتا تھا کہ دیکھیے محمد، ہم تمہاری بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہمارے سامنے معجزات نہیں پیش کرو گے. جب تم معجزہ ظاہر کرو گے تب ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے. اور وہ لوگ کہتے تھے جس طرح سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا رہتا تھا، اس عصا کو ڈالتے تھے تو وہ اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ ہاتھ چمکنے لگتا تھا. تو تم موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا ظاہر کرو، ید بیضا ظاہر کرو، تب ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے. قرآن نے انہیں جواب دیا، کہا وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ آپ سے معجزات طلب کر رہے ہیں، آپ سے معجزہ مانگ رہے ہیں. حیرت ہے ان کے عقلوں پر کہ قرآن کریم جیسا معجزہ ان کے سامنے ظاہر ہوا، جس کی آیتیں اور جس قرآن مجید کی آیتیں صبح و شام ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، جسے وہ سنتے ہیں، اس کے باوجود یہ قرآن معجزہ آپ سے مانگ رہے ہیں. ان کے اس مطالبے پر حیرت ہے اور ان کے ان عقلوں پر حیرت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کریمہ نازل کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں جواب دیا. تو یہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اور اس کا اعجاز کس شکل میں ظاہر ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے جس قوم پر نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ جانتے ہیں کہ وہ قوم عرب قوم جو دنیا کی سب سے ان پڑھ قوم، دنیا کی سب سے بدو قوم، دنیا کی سب سے غیر متمدن اور زوال پذیر قوم تھی. لیکن قرآن مجید کا نزول اس قوم پر جب اللہ رب العالمین نے کیا، اس قوم نے قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا لیا، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو 50 سال کی قلیل کی مدت کے اندر وہ دنیا کے امام بن گئے. ایک دور وہ تھا کہ عرب جیسی بدو قوم کو پوری دنیا کے لوگ یہ کہتے تھے کہ عرب قوم کو اونٹ اور بکریاں چلانے کے سوا کچھ نہیں آتا ہے، یہ تو قوم بکریاں چلانے والی، اونٹوں کو چلانے والی قوم ہے، اس کو اس کے سوا آتا ہی کیا ہے. لیکن جب اللہ نے قرآن مجید کا نزول کیا، قرآن مجید کا نزول اس قوم عرب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا، ان لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا، قرآن مجید کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنا شروع کیا. اللہ رب العالمین نے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیا کہ وہ دنیا کے امام بن گئے. آج آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے اندر آپ نے ریاست قائم کی تھی، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا جو دور آیا، وہ دور اور وہ ایام اس وقت کے غیر مسلم جو انصاف پسند ہے، امن پسند ہے، وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں ریاست قائم کی تھی اور خلفائے راشدین کا جو دور تھا، ویسے ایام اس آنکھوں نے اس دنیا کے اندر نہیں دیکھے ہیں، نہ تا قیامت دیکھ سکتے ہیں. یہ قرآن کریم کا جو معجزہ جو ظاہر ہوا، قرآن مجید اس قوم عرب پر اترا، انہوں نے اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا. محترم بھائی، قرآن مجید کی عظمت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا. قرآن مجید ہے کیا، اس کا اعجاز کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کتاب کے اندر پائے جانے والے کمالات کیا ہے، یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو قرآن کو سمجھتا ہو. اگر آپ کو قرآن مجید کو اگر آپ کے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، یا آپ اگر اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں،
تو قرآن مجید کی عظمت کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ضروری ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی خصوصیات کو جاننا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی کمالات کو آپ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنا ہوگا، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر آپ کو تدبر کرنا ہوگا، قرآن مجید کی ایک ایک آیتوں پر غور کرنا ہوگا۔ جب آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، تب آپ کو قرآن مجید کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ قرآن مجید کو اللہ نے کیوں نازل کیا ہے، قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر آپ کا وجود کیوں ہوا ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید اس دور میں نازل ہوا جب دنیا ترقی یافتہ سے آ رہی تھی۔ آج سائنس کے دوش پر سوار ہو کر لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور دنیا اتنی بدل گئی ہے کہ اس زمانے کا کوئی آدمی 1400 سال پہلے کا اگر اس وقت زندہ ہو جائے اور دنیا کے اندر آئے دیکھے تو وہ تعجب میں مبتلا ہوگا اور وہ حیرت کرے گا، کیا یہ وہی دنیا ہے جس کے اندر میں نے زندگی گزاری تھی؟ اتنی دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کو اس وقت ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگا کہ قرآن مجید اس وقت نازل ہوئی جب دنیا ترقی یافتہ نہیں تھی، اس سے آئی تھی، لیکن اس ترقی یافتہ دور میں اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ قرآن مجید آج کے حالات سے بحث کر رہا ہے، قرآن مجید آج کے سوالات کا جواب دے رہا ہے اگر آپ قرآن مجید کو غور کے ساتھ پڑھیں گے۔ قرآن مجید یہ احنف بن قیس ایک تابعی گزرے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو جب پڑھنا شروع کیے وہ سمجھ کر پڑھتے تھے تو قرآن مجید کے اندر ایک آیت گزری سورہ انبیاء کی کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کیا فلا تعقلون، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایک ایسی آیت کا ذکر کیا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہارا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس کی دو تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ قرآن مجید جسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کا نزول کیا ہے تو اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ اے قرآن کے پڑھنے والے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہارا تذکرہ کیا ہے۔ اب احنف بن قیس جو تابعی گزرے ہیں انہوں نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر میرا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا تذکرہ، ہمارا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اب وہ قرآن مجید کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھوں گا، غور کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر میرا تذکرہ کہاں کیا ہے۔ اب انہوں نے سورہ بقرہ سے پڑھنا شروع کیا، قرآن مجید کو سمجھ کر وہ پڑھنا شروع کیے، پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے جب قرآن کریم کی آیت کریمہ پر پہنچے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہ بھی کیا ہے اور جنہوں نے نیکیاں بھی کر رکھی ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے۔ جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے تو کہتے ہیں کہ جب میں اس سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس آیت میں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین میری زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، قرآن مجید کے اندر اس آیت میں اللہ رب العالمین میرا بیان کر رہا ہے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کو اگر آپ بھی غور سے پڑھیں گے، قرآن مجید کے اندر تدبر کریں گے، قرآن مجید کے اندر غور کریں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کون سی باتیں ذکر کی ہیں۔ اور قرآن مجید کی عظمت آپ جاننا چاہتے ہیں، قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو انسان کے مسائل کو بھی حل کرتی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے، آپ کے زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں، چاہے وہ آپ کی گھریلو زندگی ہو، آپ کی
مسائل کا قرآن مجید حل پیش کرتا ہے. یہ حل پیش کرنے والی کتاب ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. دنیا کے اندر آج ہمارے ملک کے اندر لوگ پریشان حال نظر آ رہے ہیں اور خود مسلمان خاص طور سے پریشان حال نظر آ رہے ہیں. اور اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بزنس کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسہ میں بہت زیادہ کما رہا ہوں لیکن اس میں برکت نہیں ہو رہا ہے, میں بہت زیادہ پریشان ہوں, میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں. اس طرح کی جو باتیں جو لوگ کرتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اگر آپ اسے سمجھ کر پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے تو قرآن مجید آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا اور اسی طریقے سے مصیبت سے بھی آپ کو ہٹائے گا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا علامہ قرطبی رحمہ اللہ. علامہ قرطبی رحمہ اللہ جو مفسر قرآن ہے, جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے, بہت ہی معتبر مشہور کتاب ہے اور بہت بڑے علامہ ہیں. انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس دور کا ہوں, میں اس دور کا ہوں جس دور میں تاتاری قوم نے مسلمانوں پر اس قدر حملہ کیا تھا اور اس قدر حملہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اس دور میں وہ قتل کر کے ان کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے. یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بغداد کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور فوراً میں بھاگا کہ یہ لوگ ابھی مجھے مار ڈالیں گے. کہتے ہیں کہ میں بھاگتا گیا جب تک میرے اندر سکت تھی, جب تک میرے اندر ہمت تھی, میں بھاگتا گیا اور وہ تو تاتاری قوم کے لوگ تلوار لے کر کے مجھے دوڑا رہے تھے. کہتے ہیں کہ میرے اندر سے جب ہمت ختم ہو گئی, طاقت ختم ہو گئی اور میں اب نہیں بھاگ سکتا تھا, کہتے ہیں میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور جیسے ہی میں بیٹھا قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ ہم نے ان کے ایک آگے رکاوٹ پیدا کر دی, ہم نے ان کے ایک پیچھے رکاوٹ پیدا کر دی اور ہم نے انہیں اندھا کر دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تو وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ آیت سورہ یاسین کی آیت کریمہ تلاوت کر کے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور تاتاری قوم کے دو لوگ جو مجھے تلوار لے کر کے دوڑا رہے تھے, ایک میرے دائیں جانب سے نکل گئے, ایک میرے بائیں جانب سے نکل گئے. میری حیرت کی انتہا نہ رہی, میں حیران تھا کہ میں وہیں بیٹھ گیا اور وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں سکے, آگے نکل گئے اور میں صحیح سلامت واپس آ گیا. اب دیکھیے کہ انہوں نے علامہ قرطبی رحمہ اللہ بہت ہی بڑے عالم مفسر قرآن ہیں, انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا ہے. قرآن مجید کی تلاوت انہوں نے کی, اللہ رب العالمین نے ان کی کیسے حفاظت کی. تو اسی طرح سے اگر آپ قرآن مجید پر غور کریں گے, تدبر کریں گے, اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں گے, اللہ رب العالمین آپ کی بھی اس طرح سے مدد کرے گا. تو قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو انسان کی سماجی زندگی, گھریلو زندگی اور اسی طریقے خود اس کی اپنی لائف, ان تمام چیزوں کے اندر اگر کوئی پریشانی کے اندر مبتلا رہتا ہے, قرآن مجید اس کو اس چیز سے بچاتا ہے. قرآن مجید کی عظمت آپ جاننا چاہتے ہیں. قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا. اس کی ایک ایک آیت کریمہ دعوت و تبلیغ کے ارد گرد گھومتی ہے. اگر آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں گے تو اس کی ایک ایک آیتیں جو ہے یہ دعوت و تبلیغ کے ارد گرد سے گھومتی ہے. قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے نازل کیا کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر گمراہ ہیں, اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے. جو لوگ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں ان کو کھینچ کر جنت کی طرف لایا جائے, اور اسی طریقے سے جو بالا اخلاق قسم کے لوگ ہیں انہیں اخلاق والا بنایا جائے, جو امانت داری نہیں کرتے ہیں ان کو امانت والا بنایا جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے, دعوت دیتے تھے, لوگوں کو سمجھاتے تھے, تو بسا اوقات ایسا ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے تھے. اور آپ غمزدہ اس وجہ سے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ افسوس اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غمزدہ ہو جاتے تھے کہ جب میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تو جو میرے رشتے دار ہیں, جو میرے اعزا ہیں, میرے اقربا ہیں, میرے رشتے دار یہ میری مخالفت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ غیر میری بات مانے یا نہ مانے, غیر میری بات پر عمل کرے یا نہ
کرے، مجھے سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں سے ہوتی ہے جو میرے سگے رشتے دار ہیں۔ میں ان کے سامنے نبی اسلام کی بات کرتا ہوں تو سب سے زیادہ میری مخالفت وہی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کے سوچ کر کے بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ابو طالب جو آپ کا سگا چچا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا اور سب سے زیادہ مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کرتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اللہ رب العالمین سے شکایتیں کرنے لگے کہ غیر میری بات مانے یا نہ مانے، لیکن جو میرے رشتے دار ہیں، میرے عزیزہ و اقربا ہیں، یہ میری بات کا انکار کرتے ہیں تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کا نزول کر دیا، پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی، اور سورہ یوسف نازل ہونے کے بعد اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے اندر یہ پیغام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے رشتے دار آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے رشتے دار اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ اس پر صبر کیجئے۔ یہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے سگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی ظلم و زیادتی کی، ان کو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام سے الگ کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، اور یوسف علیہ السلام کو ستانے والے، یوسف علیہ السلام کو پریشان کرنے والے، یوسف علیہ السلام پر ظلم و تشدد کی آگ برسانے والے یہ کوئی غیر نہیں تھے بلکہ ان کے یہ سگے بھائی تھے۔ ان کے یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا، تو یہ سورت نازل کر کے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کے زخموں پر مرہم لگایا، کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام جن کے ساتھ ان کے بھائیوں نے بہت ظلم کیا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے آئے ان کے سامنے، یوسف علیہ السلام سب کو دیکھ کر کے پہچان گئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائی رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام نے انہیں جواب دیا تھا، کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ رب العالمین بھی تمہیں معاف کرے۔ بالکل یہی موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل یہی معاملہ ہوا کہ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے روکا گیا، آپ کو خانے کعبہ میں عمرہ کرنے کے لیے روکا گیا، اور اسی طریقے سے آئے گئے کیا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف پر جانے کے لیے مجبور کر دیا، مدینہ جانے پر مجبور کر دیا، اتنی ساری مصیبتیں جھیلی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے واقعے کا وہی انجام ہونے والا ہے، آپ کی دعوت ایسے ہی غالب آئے گی جیسے یوسف علیہ السلام کی دعوت غالب آئی تھی۔ اور وہی ہوا کہ جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے جب آزادانہ طور پر مکہ کے اندر داخل ہوئے، کفار مکہ ڈرے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ میں پہنچ کر کے آپ نے بالکل وہی بات کہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی اور میں آج تم سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ رب العالمین تمہارا معاملہ اس کے ثبوت ہے جو چاہے کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہو جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے تھے، بطور تسلی اللہ رب العالمین قرآن مجید کا نزول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم کر لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا وقت قریب ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کا موقع کتنا نازک موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ اب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، اور اس وقت کفار مکہ نے چاروں طرف سے گھیرا بندی کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں چھپ گئے تو اس وقت انعام آ گیا کہ کون ہے جو محمد ان کے ساتھی کو پکڑ کر لائے گا، اس کو اتنا بڑا انعام ملے گا۔ اس وقت بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے،
ہجرت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ تکلیف کے اندر تھے، اللہ رب العالمین نے سورہ قصص نازل کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ قصص، اللہ نے اس وقت ہجرت کے وقت نازل کیا، اور سورہ قصص کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا موقع بالکل قریب ہے، آپ ہجرت کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ جو دشواری ہو رہی ہے، پریشانیوں میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کے اندر نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کشتی کا قتل ہو گیا تھا، تو اس وقت ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنے پر اور مدین کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ قصص نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید یہ حل پیش کرنے والی کتاب ہے۔ آپ اگر مصیبت کے اندر پریشان، آپ مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کو اللہ کوئی پریشانی لائق ہے، آپ قرآن کی طرف دوڑیے، قرآن مجید کی تلاوت کریے، قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن مجید پر تدبر کریے، قرآن مجید پر غور کریے، جیسے اللہ رب العالمین اپنے نبی کی مدد کرتا تھا۔ آج بھی اگر آپ اپنے ملک میں پریشان نظر آ رہے ہیں، آپ کو نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کو اس ملک کے اندر نہ رہنے کی باتیں جو کی جا رہی ہے، آپ پر ظلم و تشدد کی آگ بتایا جا رہا ہے، ایسے موقع پر آپ اپنے رشتے کو قرآن مجید سے جوڑیے، قرآن مجید کو پڑھیے اور اس پر عمل کریے، آج بھی اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اور قرآن مجید یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جب قرآن کا نزول کیا تو اللہ نے کہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے، یہ جو آپ کو اپنے باتوں میں بہکانا چاہتے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات ہرگز نہ مانیے اور اس قرآن مجید کے ذریعے آپ اپنا دفاع کیجیے۔ آج بہت سارے لوگ جو قرآن مجید پر الزام تراشی کرتے ہیں، اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق نہ جانے کون کون سی باتیں کہتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو پڑھیے، کہ مکی زندگی کو دیکھیے کہ مکی زندگی کے اندر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کیا، آپ نے جھگڑا کیا، آپ کے صحابہ کرام نے کبھی کسی سے لڑائی کی، جبکہ مکی زندگی کے تعلق سے آپ دیکھیں مکہ کے اندر وہاں ظلم تھا، وہاں زیادتی تھی، وہاں سرکشی تھی، وہاں اظہار ثانیہ تھی، وہاں چیلنجز تھے، وہاں ابو جہل تھا، وہاں ابو لہب تھا، وہاں نضر بن حارث تھا، وہاں ولید بن مغیرہ تھا، وہاں پر عتبہ تھا، وہاں پر شیبہ تھا، وہاں پر ربیعہ تھا، کفار مکہ بڑے بڑے سرداران موجود تھے مکہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد کی آگ بتاتے تھے مسلمانوں پر، لیکن اس وقت نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلوار اٹھایا، نہ صحابہ کرام نے اٹھایا، نہ ہی کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ کفار مکہ آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے ذریعے دفاع کیجیے، یعنی ان کو تبلیغ کیجیے، قرآن مجید کے بارے میں یہ سمجھائیے، تب آپ کو پتا چلے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو اس موقع پر مکہ والوں نے ایک پلان کیا، اور وہ پلان یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دعوت سے روکا جائے، تبلیغ سے روکا جائے، اور ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ مکہ کے اندر ایک بادشاہ ہے جس کا نام تھا عتبہ، اور یہ بہت ہی چالاک قسم کا آدمی تھا، بہت ہی حکیم و دانا شخص تھا۔ ان لوگوں نے اس کا انتخاب کیا، کہا کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے اور یہ جا کر کے ان سے بات کرے گا۔ عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ سے گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے نبی، اے محمد، ہمارے درمیان تمہاری کتنی عزت تھی، تم نے اپنی ساری عزت گنوا بیٹھے، یہ اسلام اور توحید کی بات کر کے تم نے اپنی ساری عزت گنوا بیٹھی، آخر تم چاہتے کیا؟ اگر تم سرداری چاہتے ہو
تو میں ایک آفر لے کر کے آیا ہوں کہ ہم تم کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر تم کو کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کا مقصد ہے تو عرب کی منتخب دوشیدہ سب سے جو خوبصورت لڑکی ہوگی ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے، اور اگر تم کو دولت چاہیے تو تمہارے قدموں میں ہم دولت کا انبار لگا دیں گے۔ اس طرح سے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بہت بڑی بڑی باتیں کی، بہت لمبی چوڑی تقریر اس نے عتبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی بات سنتے گئے، آپ نے عتبہ کی گفتگو سے اپنی گفتگو سے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اور جب عتبہ کی بات مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے کہا تمہاری بات پوری ہو گئی، کیا تم اپنی بات کو مکمل کر چکے؟ عتبہ نے کہا ہاں میری بات مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی تقریر کے جواب میں آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، حامیم اور سورہ فصلت کی تلاوت کرنے لگے۔ پڑھتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کے سامنے اس آیت کریمہ پر پہنچے وَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے روگردانی کی، آپ کی بات انہوں نے نہیں مانا، قرآن مجید کو ماننے سے انکار کیا، تو ان کا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد اور ثمود کا ہوا تھا۔ عتبہ نے جیسے ہی یہ آیت کریمہ سنا فوراً اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بس کرو محمد بس کرو۔ عتبہ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں وہ سچ ہو کر کے رہے گی، اور اسی طرح سے قوم عاد اور قوم ثمود کا انجام اللہ نے کیا کیا تھا عتبہ کو اچھی طرح سے پتا تھا، اس لیے وہ فوراً خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ قوم والے منتظر تھے کہ ابھی عتبہ آئے گا، عتبہ ہی بڑا چالاک بادشاہ ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی رزق لے کر کے آئے گا۔ قوم والوں کے سامنے عتبہ جاتا ہے اور وہاں قوم والے اس سے سوال کرتے ہیں کیا ہوا، تم بات کر کے آئے، کیا رزق نکلا؟ خاموش رہتا ہے۔ مکہ کے لوگ عتبہ کو کہتے ہیں کہ محمد کا جادو اس پر بھی چڑھ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھی قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، آپ کے سامنے بھی اگر کوئی کافر آ کے آپ کو چیلنج کرنا چاہے گا، آپ اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر کے آپ اسے ہرا سکتے ہیں۔ نہ لڑائی کی ضرورت ضرورت ہے، نہ جھگڑے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی آپ کا دفاع کرے گا، مگر تب جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اگر آپ اسے چھوڑ دیں، ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب تک رمضان مبارک کا مہینہ ہے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر اس نے ایک قرآن بھی مکمل کر لیے، 2-4 پارے بھی پڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ سے سوال پوچھ لیا جائے قرآن مجید کے بارے میں، آپ نہیں جواب دیتے، تو ہم نے صرف قرآن مجید کو تلاوت کی کتاب بنا رکھی ہے، اور اللہ نے کیا پیغام دیا ہے قرآن مجید کے اندر ہمیں نہیں پتا۔ تو اگر ہم قرآن مجید سے اپنا رشتہ نہیں جوڑیں گے، قرآن مجید سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ دیا، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر اس بات کو علی الاعلان ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید سے اگر آپ کا رشتہ ہٹ گیا، آپ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین آپ کی دنیاوی زندگی کو بھی تنگ کر دے گا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب دے گا۔ آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پڑھیے، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، کہ اللہ رب العالمین نے کہا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، کہا جس نے قرآن مجید سے اعراض کیا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں، غور سے سنیں۔ اگر آپ مہینے کا 5 لاکھ روپیہ بھی کماتے ہیں، آپ کے پاس بہت بڑی پراپرٹی بھی ہے اور اسی طریقے سے بہت کماتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن مجید سے اپنا رشتہ ختم کر دیں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کریں گے، نہ اسے سمجھیں گے، اللہ نے کہا گرچہ آپ کتنا بھی کماؤ گے، اللہ رب العالمین تمہاری دنیاوی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة ضنكا، اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا. اور اللہ نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اندھا اٹھائے گا. جب اللہ رب العالمین کے روبرو تم حاضر ہو گئے تو اللہ رب العالمین تمہیں اندھا کر دے گا. اب وہ بندہ جس کو اللہ نے اندھا آخرت میں کر دیا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا. سوال کیا ہوگا؟ اے اللہ رب العالمین لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تمہیں دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر تو میرے پاس آنکھیں تھی، آخرت میں تم نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے جواب ہوگا، اور وہ جواب قرآن مجید کے اندر ہے، آپ اسے پڑھیں اور سمجھیں. اللہ رب العالمین کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ اللہ رب العالمین کہے گا دنیا کے اندر تو نے قرآن مجید کو بھلا دیا، تو نے قرآن مجید سے اعراض کیا، تو نے قرآن مجید سے روگردانی کی، تو جا آج میں تجھے بھول گیا اور اس کے نتیجے میں نے تمہیں اندھا کر دیا. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید سے جو اپنا رشتہ دنیا کے اندر ختم کرے گا، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، نہ اسے سمجھ کر کے پڑھے گا، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کو اللہ نے دو سزائیں اس کے لیے متعین کی ہے. دنیا کے اندر بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. اسی طرح سے قرآن مجید سے اگر ہم دوری اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسی سزا دے گا کہ ایک ایسی قوم کو تم پر مسلط کر دے گا جو تمہیں، وہ قوم تمہیں دنیا کے اندر ہلاک و برباد کرے گی. اور قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به الاخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ایک قوم کو بلندی عطا کرتا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہی اللہ رب العالمین ایک قوم کو پست کر دیتا ہے. اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید سے آپ اپنا رشتہ جوڑیں گے، قرآن مجید کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو بلندی عطا کرے گا. کوئی کافر، کوئی مشرک تم پر مسلط نہیں ہوگا، نہ ہی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. لیکن آپ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، قرآن کریم سے آپ نے اپنا رشتہ نہیں جوڑا، اللہ رب العالمین کسی قوم پر، ایسی قوم کو مسلط کر دے گا جو تمہیں ہلاک و برباد کر دے گی. اللہ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم نے اعراض کیا، اللہ رب العالمین تمہیں ایک ایسی قوم پر تم پر مسلط کرے گا جو تمہیں دنیا کے اندر مار کر کے ہلاک کر دے گی، اور جو اللہ رب العالمین ایک دوسرے مخلوق کی لے آئے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی. بغداد کا واقعہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا، آپ نے سنا کہ بغداد کے اندر ایسے ہی ہوا. وہ تاتاری قوم جس کو بطور عذاب اللہ نے مسلمانوں پر مسلط کر دیا تھا، اس تاتاری قوم نے مسلمانوں کا خاتمہ کیا، سب کو مار ڈالا. بعد میں وہی تاتاری قوم اسلام قبول کیے، اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جن کو ان لوگوں نے مارا تھا ان سے اچھے مسلمان نہیں تھے جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسی طرح سے آپ کو بھی، ہم سب کو بھی، اگر ہم قرآن مجید سے رشتہ توڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے ہی سزا دے گا. اسی طرح سے ایک تیسری سزا، اگر قرآن مجید سے ہم نے اپنا رشتہ ختم کر دیا، تیسری سزا اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر شیطان مسلط کر دے. ایک شیطان تمہارے ارد گرد ہمیشہ گھومے گا، تمہارے اوپر سوار رہے گا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے دوری اختیار کرے گا، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور بھاگے گا، قرآن مجید سے اپنا رشتہ ختم کر دے گا، اللہ رب العالمین اس آدمی کے اوپر شیطان مسلط کر دے گا. اور وہ شیطان اللہ نے کہا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا دوست بن جائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیطان اس کو ایسی چیزوں میں مبتلا کرے گا، اس کے سامنے ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئے گا کہ ایسا لگے گا کہ وہ آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اچھے راستے پر چل رہا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ شیطان اس کو راہ راست سے
بھٹکا دے گا اور وہ بندہ گمان یہ کرے گا کہ اللہ رب العالمین نے، اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوگا کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن سے دوری کی سزا اللہ رب العالمین شیطان مسلط کر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری سزائیں مقرر کی ہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مجید کیا کہ پڑھنے سے، اس سے رشتہ جوڑنے سے دنیا کے اندر کتنے فوائد آپ کو ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اللہ نے کہا اس کی تلاوت کرو۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوگے، اللہ رب العالمین تم سے سوال و جواب کرنا شروع کر دے گا، اور ایسے موقع پر جب تمہارا کوئی مثال حال نہیں ہوگا، تم سوچو گے کہ کوئی شخص آ جائے جو میرے بارے میں اللہ رب العالمین سے سفارش کرتے، کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے، قرآن مجید سے رشتہ جوڑیں گے، تو یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی آپ کی شفاعت کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا اور کہے گا اللہ رب العالمین اس بندے کو بخش دے، اس بندے کو معاف کر دے، یہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، قرآن مجید سے اس نے رشتہ جوڑا رکھا تھا۔ کون شفاعت کرے گا؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپ کی شفاعت کرے گا۔ کب؟ جب آپ قرآن مجید سے رشتہ جوڑیں گے۔ لیکن اگر قرآن مجید سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا تو یہی قرآن مجید ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن مجید سے اپنے رشتے کو جوڑیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا دین کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کلچر کیسا ہونا چاہیے، ہماری تہذیب کیسی ہونی چاہیے، ہمارا قانون کیسا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ قرآن مجید اگر ہم پڑھیں گے تو ان ساری باتوں کی رہنمائی ہمیں اسی قرآن مجید کے اندر ملتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید نہیں پڑھیں گے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا توحید کیسا ہونا چاہیے، ہم کیسے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہمیں اس وقت معلوم پڑے گا جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کی عظمت کو، اس کی خصوصیات کو، اس کے اندر پائے جانے والے کمالات کو آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ ایک ایک آیت کو ترجمے سے پڑھ کر کے اس پر غور کریں گے، تب ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور قرآن مجید کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ